خطبہ وہ والا خطبہ جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھو خطبہ عربی میں ہوتا ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات نے اردو میں شروع کر دیا، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ تو واعظ و نصیحت ہے، تو واعظ و نصیحت تو ہر قوم کی اس کی زبان میں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو یہ بات؟ یہ دلیل بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قرآن نے خطبے کو ذکر اللہ کہا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور ذکر جو ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ عربی زبان میں ہوگا، جیسے جتنی تسبیحات ہیں وہ سب عربی میں ہوتی ہیں. دوسری سب سے اہم ترین دلیل یہ کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین پوری دنیا میں گئے، اسلام پھیلایا. ایک کمزور کیا من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ فارسی زبان میں کسی نے کبھی جمعے کا خطبہ دیا ہو. تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی ہے اردو میں انگلش میں خطبے جمعے کے. سمجھ رہے ہو؟ ایک اہل حدیث نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ جو اردو میں تقریریں کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جمعے سے پہلے، خطبے سے پہلے تقریریں کہاں سے ثابت ہیں؟ میں نے کہا جہاں سے آپ کا اردو میں خطبہ ثابت ہے نا. تو کہہ رہے نہیں خطبہ تو ذکر ہے. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں، سارے صحابہ، تابعین پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں عربی میں ہی خطبہ ہوا ہے. اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا خطبے کا کہ ادھر عربی میں خطبہ ہو رہا ہو ادھر ساتھ ساتھ ترجمہ ہو رہا ہو. تو یہ صحابہ کرام، تابعین، جو اس میں تو عربی تھوڑی تھے، ساری دنیا میں فارسی تھے اور پتہ نہیں کون کون سی زبانیں تھیں، عثمانیوں کی زبان ہی الگ تھی بالکل. لیکن ہمیشہ صدیوں تک ایسا ہوتا رہا ہے. تو یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. لہٰذا اور رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے عربی خطبے سے پہلے اردو تقریریں کہاں سے شروع کی، تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے وہ تقریر، وہ واعظ و نصیحت ہے. اس کے لیے کوئی بھی ٹائم جب پبلک جمع ہو تو کی جا سکتی ہے. وہ شرعی خطبے کا ہم اس کو ثابت نہیں کرتے، ہم اس کو شرعی خطبہ ہی نہیں قرار دیتے، اس کے وہ احکام ہی نہیں ہیں. اس امام کی تقریر کے دوران سنتیں پڑھنا بھی جائز ہے، لیٹ آنا بھی جائز ہے. تو اس کو ہم شرعی خطبہ قرار دیتے ہیں، پھر ہم پہ سوال ہوتا. سمجھتے ہو؟ تو وہ تو واضح یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہو کہ جمعرات کے دن کوئی بیان کرے تو کہاں سے ثابت ہے، پیر کے دن بیان کرے تو کہاں سے ثابت ہے، مشکات کا درس کہاں سے ثابت ہے. تو ایسے ہی سوال ہے. تو یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات نے شروع کر دیا نا اردو میں خطبہ، یہ بالکل پھر اسلام عربی، جتنے بھی شاعر اسلام ہے وہ عربی میں. اذان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو متنبہ کرنا. تو اردو میں کیوں نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے نا. تو شاعر جتنے بھی ہیں وہ عربی زبان میں ہوں گے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے تاکہ عربی زبان سے بھی لوگوں کو مناسبت پیدا ہو. عربی کو بھی قرآن اسلام چاہتا ہے نا تھوڑا بہت فروغ ہو، اس کو بھی تھوڑی سی مناسبت پیدا ہو. تو اگر یہ شاعر سارے اردو میں یا انگلش میں یا پشتو میں آ گئے تو پھر تو عربی تو گئی ختم. عربی کی حفاظت تھوڑی ہوگی پھر. بھائی نہ سمجھ میں آئے، اذان سمجھ میں آتی ہے جس کو عربی نہ آتی ہو؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ نے اب اس لیے جاتی ہے کہ اتنی زیادہ عربی میں ہو گئی ہے کہ اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. یہ ذکر اللہ ہے تو ذکر اللہ نماز میں قراءت، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک مجدد ہیں انہوں نے اردو میں نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار اصل مقصد تو اللہ کی حمد و ثنا ہے نا. باقاعدہ پراپر اس طرح نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ اس طرح پڑھتا ہے وہ بندہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا. تھے رجوع کیا تھا. اور فتویٰ کس پر ہے یہ دیکھا جاتا ہے. بعض لوگوں نے جمعے کے خطبے کے نام سے اختلافی فروعی مسائل لوگوں کو سمجھانے ہوتے ہیں، وہ چونکہ عربی میں سمجھ میں نہیں آتے تو انہوں نے بعض لوگوں نے آگ بھی لگانی ہوتی ہے فرقہ واریت کی. وہ بہترین مجمع جمعے کا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اردو میں آگ لگا رہے ہوتے ہیں، عربی میں نہیں لگا سکتے وہ. ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں کا یہ بھی ایک فلسفہ ہے. عربی جمعہ خطبہ میں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ کہ یہ عربی جمعہ اور اردو جمعہ یہ لادہ انہوں نے کیا ہوا ہے. اصل میں تو جمعے کے دو ہی خطبے ہیں، چاہے آپ عربی میں دے لیں چاہے اردو میں دے لیں. یہ جو تقریر الگ سے کی ہوئی ہے یہ بدعت ہے. میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے، جمعے کا خطبہ دینے کا اہل کون ہے، اس پہ میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. عربی خطبہ ہو یا اردو خطبہ ہو وہ ایک ہی خطبہ ہونا چاہیے. اور یہ علماء جو بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں یہ بدعت ہے. نبی علیہ السلام نے جمعے کی تقریر کھڑے ہو کے کی ہے، جو یہ عربی انہوں نے لادہ کی ہے. اسی عربی میں آپ نے کچھ عربی پورشن باقی اردو، یعنی حمد اور صلات جو ہے وہ عربی میں پڑھیں گے. تقریر جو ہے وہ جس زبان میں آپ ہیں وہی کریں گے. ملیشیا میں ہے تو ملیشین میں کریں گے، چائنا میں ہے تو چائنیز میں کریں گے، اگر آپ یورپ میں ہیں تو انگلش میں کر لیں. بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، یعنی جس طرح آپ سب لوگ میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں. قبلہ رخ نہیں بیٹھنا. یہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ پہلے خطبے میں ایسے بیٹھنا ہے دوسرے میں ایسے بیٹھنا ہے، بالکل جھوٹ ہے. آپ نے خطبے کے دوران ویسے ہی بیٹھنا ہے جس طرح کوئی تقریر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. صرف اس میں نبی علیہ السلام نے احتبا کرنے سے منع کیا ہے جمعے کے خطبے میں کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے یوں بیٹھنا سے، صرف جمعے کے خطبے میں. ویسے یوں بیٹھنا سنت ہے. صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حرم مکہ کے اندر خانہ کعبہ شریف کے سین میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے احتبا کر کے. لیکن جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا، چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں، دوزان بیٹھے، جس طرح مرضی بیٹھے.
یہ جو مشہور کیا وہ سب فضول ہے، کوئی نہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں.